اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. ہم نے پچھلے دونوں جمعوں کے اندر اللہ کے رسول کی پیدائش اور پیدائش کے بعد آپ کا بچپنا، آپ کے بچپنے کے بعد آپ کے لڑکپن کی عمر، پھر آپ کی آہستہ آہستہ جوانی کی طرف ہم بڑھے. اللہ کے رسول جوانی میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کس طرح کا آپ کا معمول تھا، پھر آپ کی شادی، آپ کے بچے، اور اس زندگی کے اندر کس سال میں کیا نشیب و فراز آئے اور کیا کیا بڑے کارنامے وہاں پر انجام دیے گئے حرم کے اندر، وہ سب چیزوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. اور جہاں ہم نے پچھلے جمعے چھوڑا تھا وہ عنوان تھا ہمارا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر اب 40 سال ہو چکی ہے. اب 40 سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل پوری کامل ہو جاتی ہے اور کامل انسان بن جاتا ہے. تو عقل کامل ہو جاتی ہے، عقل پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرنے کے لیے اسی عمر کو اور اسی وقت کو چنا. تو 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا. یہ جو وحی کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر، جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ میں نبی بن گیا ہوں اور رسالت سے مجھے سرفراز فرما دیا گیا ہے، تو یہ معلوم کیسے ہوا اور اس کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ جو وحی کا آغاز ہے یہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا تھا، کہ رات میں مجھے خواب آتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جبریل امین نے آ کر ان کو بتایا اور وہ بات حق اور سچ ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچے خوابوں کے ذریعے وحی کا آغاز ہوا. رات کو میں سوتا اور رات میں مجھے جو خواب نظر آتا اگلے دن ویسا ہی ہوا کرتا تھا. تو سچے خواب مجھے آنے لگے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. ہم نے پچھلے جمعے کے آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تو شق صدر یہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جبریل آ رہے ہیں، میکائیل آ رہے ہیں. تو یہ سب وحی کے آغاز ہیں. تو وحی کا آغاز جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے ہی غار ہیرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے. یہ مکے سے ایک پہاڑ ہے جبل نور، نور کا پہاڑ. یہ جبل نور مکے سے تقریباً 3 میل دور ہے اور وہاں اللہ کے رسول جاتے، کبھی 10 دن ٹھہرتے، کبھی 3 دن ٹھہرتے، کبھی 40 دن، کبھی 1 مہینہ. اور رمضان میں تو اللہ کے رسول اسی جبل نور کے غار کے اندر، غار ہیرا کے اندر رہ کر عبادت فرمایا کرتے تھے. تو جیسا موقع ہوتا ویسا توشہ اللہ کے رسول کو حضرت ختیجہ باندھ دیا کرتی تھیں. اگر 1-2 دن کے لیے جا رہے ہیں تو ستو پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے دیا کرتی تھیں. اگر اللہ کے رسول زیادہ دن کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے، تو حضرت ختیجہ کے رشتہ دار رہتے تھے جبل نور کے پاس. جبل نور کے پاس بھی کچھ بستی اس وقت میں بسی ہوئی تھی. تو وہاں حضرت ختیجہ اللہ کے رسول کے گھر سے اپنے رشتہ داروں کے گھر پر منتقل ہو جاتی تھیں اور وہاں سے آپ کی دیکھ بھال رکھتی تھیں اور آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھیں. تو آپ کئی مہینے، کئی دن جبل نور کے اندر، غار ہیرا کے اندر رہتے تھے اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے. آپ کو تنہائی پسند تھی. نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے، رمضان کا دن تھا. بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ 27ویں شب تھی جو طاق رات ہے، اور جس کے بارے میں 27ویں شب قدر کے زیادہ امکانات ہیں وہ 27ویں رات کے اندر ہیں. تو وہ رات تھی. اس رات میں اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے اور آپ کو سینے سے جبریل امین نے لگایا اور بہت تیز بھینچا. بھینچنے کے بعد آپ کو چھوڑا اور آپ سے کہا کہ پڑھیے. اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر جبریل امین نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا
اور بہت تیز بھینچا۔ پھر اللہ کے رسول سے کہا جبریل امین نے کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل امین نے بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بھینچا، اور پھر جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور یہ 5 آیتیں سکھائیں، اور یہاں سے اللہ کے رسول غار سے نیچے اترے اور اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ پر کپکپی طاری ہے اور بہت تیز پسینے آ رہے ہیں اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے، میرے اوپر چادر ڈال دیجئے۔ حضرت خدیجہ آئیں، آپ کے اوپر چادر ڈالی، آپ کی خیر خیریت معلوم کی، پانی وانی پیش کیا، اور وہ سمجھ گئیں کہ کچھ یہ اثرات الگ ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا۔ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ اپنا بیان کیا کہ اس طرح میں غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی اس طرح میرے پاس آیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت سمجھدار اور نیک تھیں اور بڑی عقل و شعور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، تو آپ اپنے چچا کے پاس لے کر ان کو گئیں، ورقہ بن نوفل جو بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھے تھے اس وقت میں، اور اس وقت کی کتابوں کو جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، تو ان کے پاس اللہ کے رسول کو لے کر گئیں۔ اللہ کے رسول جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے، سنیے اس کی بات۔ اللہ کے رسول نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اس طرح سے میرے پاس کوئی آیا اور مجھے اس طرح بھینچ کر انہوں نے یہ آیتیں سکھائی ہیں۔ پورا واقعہ یعنی کہ جبریل امین کے ساتھ جو اللہ کے رسول کو پیش آیا وہ ورقہ بن نوفل کے سامنے اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے اور وہی اثرات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بشارت ہو۔ تو جب یہ باتیں اللہ کے رسول کے سامنے کی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آئیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لے کر آئیں اور آپ کو بڑے اچھے الفاظ کے اندر انہوں نے تسلی دی کہ آپ کے اوپر یہ سحر اور جادو نہیں ہے، کوئی آپ کو بیماری نہیں ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ہر ایک کے کام آتے ہیں۔ آپ کو پورا مکہ، پورا عرب صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے اور ہر ایک آپ کے بارے میں اچھا بولتا ہے۔ تو آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جو دعوت کا سلسلہ تھا یہ علل اعلان شروع نہیں کیا، نہ کسی سے بتایا، صرف حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر کی عمر 38 سال ہے، اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہے۔ اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے حضرت ابو بکر تھے۔ کئی مرتبہ آپ کے ساتھ سفر پر گئے، آپ کے ساتھ تجارت کی، اور آپ کا بڑا اچھا حضرت ابو بکر سے تعلق تھا، دوستانہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر حکیم بن جزان کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ حضرت خدیجہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں کہ میں ان پر ایمان لے کر آتی ہوں۔ تو یہ جو حکیم ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پھپھو اس طرح سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لے کر آتی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑے شریف اور اچھے آدمی تھے۔ تو حضرت ابو بکر یہاں سے اٹھے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول حکیم کی لونڈی یہ کہتی ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لاتی ہیں۔ تو حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو فوراً اتنا کہتے ہی حضرت ابو بکر نے آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سوال جواب نہیں کیا، اور آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کے ایمان کی گواہی دی، آپ کے نبی کی ہونے کی گواہی دی۔
تو دوسرے جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے شخص تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے پاس آپ کی کفالت میں حضرت علی رہا کرتے تھے۔ حضرت علی، آپ نے پچھلے بیان میں سنا تھا کہ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو ایسا ہوا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور کاروبار ان کا ٹھپ پڑ گیا، تو حضرت علی کو اللہ کے رسول نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی اللہ کے رسول ہی کے پاس رہا کرتے تھے اور حضرت علی کی اس وقت 8 یا 10 سال عمر ہے۔ اللہ کے رسول ایک روز نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت خدیجہ بھی، حضرت علی آپ کے پاس رہتے تھے، تو وہ گھر میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے، اس وقت میں نبوت کا اعلان تو کیا نہیں تھا، شاید آپ کو ابو القاسم کہا ہو کہ اس طرح نماز یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے حضرت علی نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ نماز ہے اور میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور یہ بھی کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اپنے والد سے پوچھے بغیر اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کو کل بتاؤں گا۔ رات میں حضرت علی وہیں پر سو گئے۔ رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری آئی اور دل بدل گیا، اور صبح میں اٹھتے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر یہ بھی 8-10 سال کے ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد چوتھا جو ایمان لے کر آئے وہ زید بن حارثہ تھے۔ یہ ایک غلام تھے جو مکے میں بیچ دیے گئے تھے۔ اصلاً یہ غلام نہیں تھے، کسی نے ان کو قید کیا اور قید کر کر بیچ دیا۔ مکے کے لوگوں نے ان کو خریدا۔ مکے کے لوگ خرید کر جب مکے لے کر آئے تو مکے میں حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفے میں دے دیا کہ آپ کے کام کاج میں یہ آپ کا معاون بنے گا اور آپ کا مددگار ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ہے تو اس کے والدین آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ ہمارا بیٹا غلام نہیں ہے، اس کو ہمیں لوٹا دو۔ اللہ کے رسول نے ان کی ساری بات سنی اور حضرت زید کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے جائیے۔ لیکن چند سال، کچھ دن اللہ کے رسول کے پاس حضرت زید گزار چکے تھے اور آپ کا برتاؤ، آپ کی ملنساری، آپ کے اخلاق، آپ کا ملنا جلنا، وہ ساری چیزیں سیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو اور اپنے گھر بار کو، اپنی جائیداد کو، سب کو ٹھوکر مار دی۔ کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ تو چوتھے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ تھے۔ پہلی حضرت خدیجہ ہیں، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور تیسرے حضرت علی اور چوتھے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی انتظار میں تھے کہ نبوت اور رسالت کا اعلان ہونے والا ہے۔ نبوت سے کچھ دن پہلے حضرت ابو بکر نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک چاند طلوع ہوا اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہر ایک ذرہ، ہر ایک ٹکڑا مکے کے ہر ایک گھر کے اندر چلا گیا۔ اور حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں کہ وہ چاند کے ٹکڑے سب ایک ایک گھر چلے گئے اور وہ ایک ایک ٹکڑا ان گھروں سے نکل کر واپس آیا اور ایک جگہ جڑ کر حضرت ابو بکر کی گود میں آ گیا۔ وہ چاند پہلے پورے مکے میں بکھرا اور بکھر کر اس کے ٹکڑے، اس کے ذرات مکے کے ایک ایک گھر کے اندر گئے، پھر وہ چاند واپس، وہ ٹکڑے واپس آئے اور چاند بن گیا اور وہ چاند اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر کی گود میں آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کسی اس وقت کے عالم، کوئی راہب رہے ہوں گے، ان سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو ان راہب نے کہا کہ آخری نبی کا وقت ہو چکا ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں اور تم ان کے ساتھی بنو گے اور سب سے زیادہ مددگار رہو گے اور ان کا انتظار کرو۔ تو حضرت ابو بکر بھی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو میرا دوست اور میرے ساتھی ہیں محمد، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تو حضرت ابو بکر بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر اور زید بن حارثہ، تو زید بن حارثہ جو تھے یہ چوتھے ایمان لانے والے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تھے۔ اس کے بعد جو ایمان لانے کی جو داستان ہے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے ساتھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں نے اٹھائی ہے۔ ان کی مشکلات اور ان کی مصائب کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی
اور حضرت طلحہ، حضرت عبیداللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور زید بن حارثہ، حضرت علی، یہ 10 لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نشست کے اندر، ایک مجلس کے اندر دنیا کے اندر بشارت دی تھی کہ تم جنتی ہو، اس لیے کہ شروع میں یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ دشواریوں سے انہی لوگوں کو گزرنا پڑا تھا۔ تو ان کے بعد جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ حضرت زبیر ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو جب اللہ کے رسول کے اوپر یہ ایمان لے کر آتے ہیں تو اس وقت ان کو بھی انتظار تھا کہ کوئی نبوت کا اور رسالت کا اعلان کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے رسالت کے انتظار میں حضرت زید بھی ہیں اور حضرت طلحہ بھی ہیں۔ حضرت طلحہ نے بھی خواب دیکھا تھا۔ حضرت طلحہ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ حضرت زید کے بعد لے کر آئے ہیں۔ حضرت زید عبداللہ ابن زبیر کے والد ہیں، تو یہ حضرت زبیر 5ویں ایمان لانے والے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تھے۔ ان کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں حضرت طلحہ۔ حضرت طلحہ کا واقعہ آپ نے غزوہ احد کے اندر سنا ہوگا بہت۔ حضرت طلحہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول کی چاروں طرف گھوم کر حفاظت کر رہے تھے اور اپنے سینے پر اور اپنے ہاتھوں پر تیر لے رہے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سارا احد کا دن تو طلحہ کا ہی ہے۔ اللہ کے رسول کی اس طرح سے انہوں نے حفاظت کی تھی۔ صحابہ کرام بھی آپ کا بہت زیادہ احترام اور اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ کی جو شادی ہوئی تھی، یہ تھوڑا میں ان کا تعارف کرا کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ ایک بہت امیر کبیر اور بہت خوبصورت عورت تھی، ان سے آپ کی شادی ہوئی، بہت سے رشتے ان کے آئے، لیکن ان کی ایک اخلاق کی بات میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے امیر اور کبیر اور سرداروں کے رشتے قبول نہیں کیے، بلکہ حضرت طلحہ کے رشتے کو قبول کیا۔ اور لوگوں نے پوچھا اور وہاں کی عورتوں نے پوچھا کہ تم نے طلحہ کے رشتے کو کیوں قبول کیا ہے؟ کہ ان میں نے 6 بات دیکھی ہیں جو اخلاق کے تعلق سے ہیں، کہ جب یہ گھر آتے ہیں تو ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، جب یہ گھر سے واپس جاتے ہیں تو تب بھی یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 بات ان میں بہت اچھی ہیں۔ اور جب ان سے کوئی مانگتا ہے تو یہ اس کو دل کھول کر دیتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے اور سخی ہیں۔ اور جب ان سے کوئی نہیں مانگتا، خاموش کھڑا رہتا ہے، تو اس کے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں اور 6ٹھی بات یہ تھی کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان سے شادی کی تھی۔ تو یہ حضرت طلحہ 6 ایمان لانے والے تھے۔ 7ویں اور 8ویں جو ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ سب سے پہلے تیر چلانے والے ہیں۔ اسلام کے اندر جو سب سے پہلا تیر چلایا وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چلایا تھا۔ حضرت سعد نے بھی خواب دیکھا تھا کہ مکے کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے، اور اس کی مکے کے اندر جو چاند طلوع ہوا اس کی روشنی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس روشنی کے اندر حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، حضرت علی جا رہے ہیں اور حضرت زبیر جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر کو صبح بتایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ تم مکے کے اندر ایک چاند طلوع ہوا ہے اور اس میں تم بھی جا رہے ہو، علی بھی جا رہا ہے اور زبیر بھی جا رہا ہے، اور میں نے پھر دیکھا کہ پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبوت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے، اور ان کی نبوت کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ، اس خواب کے اندر تمہیں یہ اشارہ ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ 7ویں اور 8ویں صحابی ہیں جو اللہ کے رسول پر شروع اور ابتدا میں ایمان لے کر آتے ہیں۔ حضرت سعد بڑے بہادر تھے۔ اللہ کے رسول کی غزوہ احد کے اندر انہوں نے بھی زبردست طریقے سے حفاظت کی اور تیر چلاتے رہے۔ ان کو بہت سے اعزازات حاصل تھے۔ اللہ کے رسول نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ انہی کے لیے کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کہا کہ میرا باپ تجھ پر قربان ہو، کسی کے لیے کہا تھا کہ میری والدہ تجھ پر قربان ہو، لیکن یہ اکیلے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، یعنی کہ میری ماں اور باپ دونوں تیرے اوپر قربان ہو۔
جب حضرت سعد ابن ابی وقاص اللہ کے رسول کے لیے تیر چلا رہے تھے اور آپ جس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس سواری کے چاروں طرف حضرت سعد گھومتے اور چاروں طرف سے تیر گھوم گھوم کر چلا رہے تھے، اور جدھر سے بھی آپ کو خطرہ ہوتا کہ ادھر سے کوئی دشمن آ رہا ہے ادھر کی طرف تیر چلاتے، اور اللہ کے رسول خوش ہو کر کہہ رہے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت سعد جب ایمان لے کر آئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے اپنے باپ دادا کے ایمان دھرم کو ان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اب میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے کے اندر بیٹھوں گی، یعنی کہ دھوپ کے اندر رہوں گی۔ تو مکے کی دھوپ ہمارے یہاں کی دھوپ سے تو کئی گنا چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، تو وہ مکے کی سارے دن دھوپ کے اندر اپنے صحن کے اندر بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن بھی جب صبح ہوئی تو صبح سے شام تک اسی طرح وہ دھوپ کے اندر بیٹھی رہیں، نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ پھر جب شام کو اٹھ کر چلی تو لڑکھڑا کر گر گئیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی وہیں پر موجود تھے۔ حضرت سعد نے کہا کہ ماں تجھے معلوم ہے تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے، تو بھی جانتی ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میرا تجھ سے کیسا گہرا اور رشتہ اور گہرا تعلق ہے، لیکن تیری یہ ایک جان ہے، ابھی تو تیرے اندر صرف ایک جان ہے، اگر اس طرح کی تیرے اندر 100 جان ہوتی اور تو 100 بار مرتی تب بھی میں اللہ کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑتا، یہ دین مجھے اتنا عزیز ہے۔ مسلمانوں اس جملے پر غور کیجئے، نوجوانوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں کے لیے کیسا جملہ بول رہے ہیں۔ وہ ماں کے نافرمان نہیں تھے، وہ ماں کے دل دکھانے والے نہیں تھے، ماں کا ان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا اور بڑے دل کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ کی میں منظور کر رہا ہوں، آپ کی ہر ایک خدمت مجھے منظور ہے، آپ کے لیے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان کا اور اسلام کا اگر مسئلہ آئے گا تو تمہاری 100 جانیں میرے لیے قربان ہو جائیں تب بھی مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میں اسلام سے ہاتھ دھونے والا نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان کے بعد حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ان کا جو قبیلہ تھا وہ مکے کے باہر رہا کرتا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ اس طرح کا معاملہ ہے، کسی نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، جاؤ دیکھو کہ کون ہے جس نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایسے شخص تھے جو اس وقت میں بت پرست نہیں تھے اور وہ پرانے مذہب پر چلتے تھے، اور جیسی ٹوٹی پھوٹی ان کو نماز اس وقت میں آتی تھی وہ نماز بھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسلام تو ان کے سامنے بیان نہیں ہوا تھا، اسلام تو ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن وہ اپنی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا بھائی مکے کے اندر گھوم کر پورا جائزہ لے کر گیا کہ ہاں کوئی شخص ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے اب میں خود جاتا ہوں، آپ حرم میں آئے، سارا دن تلاش میں رہے کہ کون ہے وہ، تو اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات نہ ہوئی۔ شام کو اپنی چادر بچھائی اور حرم کے اندر لیٹ گئے۔ حضرت علی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے مسافر معلوم ہوتے ہو، شاید تمہارا کام جس کام کے لیے تم آئے تھے وہ نہیں ہوا، آؤ میرے گھر، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور آرام وہیں کرنا۔ یہ رات کو حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی ان کو گھر لے کر پہنچے، راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، کھانا کھلایا، چادر چارپائی دے دی، سو گئے اور صبح کو حرم میں لا کر چھوڑ دیا۔ سارے دن پھر یہ حرم میں رہے، تلاش کرتے رہے کہ اس شخص سے میری ملاقات ہو جائے۔ اگلے دن بھی ان کی اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، تو شام کو پھر اپنی چادر بچھا کر حرم کے اندر سو گئے۔ پھر حضرت علی آئے اور آپ کو لے کر گھر گئے، کھانا کھلایا، کوئی بات نہیں ہوئی اور سلا دیا، پھر صبح کو حرم لا کر چھوڑ دیا۔ تیسرا دن ہے، تیسرے دن بھی آپ سارے دن اسی تلاش میں رہے کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو تیسرے دن بھی رات کو آپ بستر بچھا کر سو گئے، لیٹ گئے حرم کے اندر اپنی چادر بچھا کر۔ حضرت علی آئے اور آپ کو بلایا کہ شاید آج بھی آپ کا کام نہیں ہوا، آئیے میرے ساتھ اور وہیں آرام کر لیجئے۔ حضرت علی آپ کو لے کر گئے اور آپ کو کھانا کھلایا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے آپ پریشان محسوس ہو رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بات بتا دیجئے، وہ جس کی آپ تلاش میں ہیں، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، مجھے وہ کام بتا دیجئے، میں اس میں معاون بن جاؤں۔ تو ان کو یہ لگا ابو ذر غفاری کو 3 دن سے کہ یہ میری خدمت کر رہا ہے، اب میں اس سے اپنے راز کو بتا سکتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں علی ہوں
اور میں ان کا بھتیجا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں ہی میں رہا ہوں۔ تو اب یہ ابو ذر غفاری کو حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے رسول پر جب ایمان لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر اپنے ایمان کا بھی اعلان نہ کرنا، واپس اپنے قبیلے لوٹ جاؤ، اور جب آپ تمہیں اشارہ دیں اور اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو علل اعلان تبلیغ کرنے کا، جب تم اپنے اسلام کا اعلان کر دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے رسول اتنے دن سے ہم بت پرستی کے اندر ملوث تھے اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، آج اتنا زبردست اور سچا دین ہمیں ملا ہے، مجھ سے یہ رہا نہیں جائے گا کہ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں، میں حرم جا کر اعلان کروں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ اگلے دن صبح کو یہ اٹھے اور حرم پہنچے۔ حرم پہنچ کر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، جتنی میرے اندر طاقت تھی میں نے پوری طاقت سے بلند آواز یہ کلمہ پڑھا۔ تو یہ کلمہ میرا پڑھنا تھا گویا کہ ایسا ہو گیا کہ جیسے میں نے محال کی مکھی کے چھتوں کے اندر کوئی ڈھیلا مار دیا ہو، کوئی پتھر میں نے تتیوں کی بھیڑ کے اندر پھینک دیا ہو، تمام کفار اور تمام سردار میرے اوپر ٹوٹ پڑے، اور جس کے پاس میں لاٹھی تھی اس نے لاٹھی کوئی لات سے مار رہا ہے، کوئی مکے سے مار رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، جب پٹتے پٹتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، انہوں نے مجھے پہچاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غفار قبیلے کا ہے اور تم کیا ظلم کر رہے ہو، تمہاری تجارت کے جو قافلے ہیں وہ غفار قبیلے کے سامنے سے نکلتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارت بند ہو جائے گی، یہ وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے اتنی بات سنی تو حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیا، آپ شام کو رات گزاری، اگلے دن پھر آپ نے کہا کہ آج بھی میں اعلان کروں گا۔ صبح کو حرم پہنچے، آپ نے پھر اسی طرح سے اعلان کیا۔ لوگ پھر بہت زیادہ غصے ہوئے کہ کل تو اس کو سمجھایا تھا، کل تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو چھڑایا تھا، آج پھر یہ اعلان کرتا ہے۔ لوگوں نے پھر، کفار مکہ نے پھر بری طرح سے آپ کو پیٹا اور آپ کو لہو لہان کر دیا۔ آپ اٹھے اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے آپ کو دعائیں دیں اور کہا کہ ابو ذر جب حق بات ہو تو اس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بیان کرنا، کہ جب تمہیں کوئی حق بات کہنی ہو تو اس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جتنی تمام چیزوں کا بوجھ یہ آسمان اٹھائے ہوئے ہے اور اس زمین پر جتنی تمام کی تمام چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ سچا اور حق بات کہنے والا ابو ذر ہے۔ تو یہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو 10ویں صحابی نے، 9ویں یا 10ویں صحابی نے، ایمان لانے والے نے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے قربانی دی، اس قربانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا اور حق بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان لانے والے شروع کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد حضرت عمار اور آپ کے والد حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یہ تینوں ایک خاندان تھا، ایک گھرانہ تھا، یہ غلام تھے۔ یہ غلام تو ان کے اوپر سب سے زیادہ کفار مکہ ظلم و زبر کیا کرتے تھے اور ان کی سخت سے سخت ان کو سزائیں دیا کرتے تھے، اس لیے کہ غلام تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو کمر تک ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور ہاتھ بھی اس کے اندر ہوا کرتے تھے، پھر ان کے اوپر کوڑے لگاتے تھے، سارا دن ان کے اوپر کوڑے برستے رہتے تھے۔ حضرت بلال کا بھی یہی حال تھا، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور آپ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور جلتی چٹائی کے اندر، دھوئیں والی چٹائی کے اندر لپیٹ کر کمروں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ ساری رات پٹائی کی جاتی ان غلاموں کی، ایمان لا چکے تھے، اس لیے کہ ان کے آقا اور ان کے سرداروں کو برا لگتا تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں اور یہ ہمارا غلام اور خادم ہو کر اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کی جرأت کیسے ہو گئی کہ یہ ایمان لے کر آ گیا ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو ان کے آقا ان کو خوب مارا کرتے تھے، حضرت بلال کو بھی اور حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو۔ حضرت سمیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ اور سب سے پہلا شہید ہونے کا جو درجہ ہے وہ حضرت سمیہ کو حاصل ہے،
تو یہ اسلام لانے والے شروع کے وہ صحابہ ہیں، وہ اصحاب ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ قرآن کریم کے اندر بھی فرما دیا کہ یہ اولین ہیں، یہ صادقین ہیں، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے بعد جو ایمان لے کر آئے ہیں سب صحابی ہیں، سب صحابہ ہیں اور سب جنتی ہیں، لیکن ان کے کمال کو اور ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جس نے کمالات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا اور ان کو نوازا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں، سب سے زیادہ مصائب اور پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا، اس لیے کہ جو تحریک شروع میں اٹھتی ہے اس کے جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف اٹھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت یہ چل رہی ہے، تقریباً اب اللہ کے رسول کی عمر 43 سال ہو چکی ہے اور نبوت کے 3 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔